رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ صبر کا موضوع پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا ہے۔ باب امام نووی نے صبر کے باب میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے یہ سرکار کے صحابی ابو مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات وما فی الارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فمعتقها او فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صبر کے بارے میں پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان۔ بڑے مشہور ہم نے حدیث یہ سن رکھی ہے، اصل میں یہ حدیث نہیں بلکہ حدیث کا ایک جزو ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، الطہور شطر الایمان۔ ہم اردو میں بھی اکثر سنتے رہتے ہیں کہ صفائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان انسان کا کیا ہے؟ صفائی ہے، صفائی کا خیال رکھنا۔ صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسے ہم پاکیزگی بھی کہتے ہیں، پاکیزگی کہہ لیں آپ، طہارت کہہ لیں آپ۔ ایک طہارت حسی ہوتی ہے جو بظاہر طہارت نظر آ جاتی ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، گندگی سے پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو نہا دھو کے رہتا ہے، کپڑے صاف ستھرے رکھتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، یہ ہوتی ہے طہارت حسی۔ ایک طہارت معنوی ہے۔ طہارت معنوی کیا ہے؟ طہارت معنوی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے، ہر طرح کی گندگی سے۔ گناہ کیا ہے؟ گندگی ہے نا، گناہ ایک ناپاکی ہے، ہمیں محسوس ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ ہے جیسا بھی ہو وہ ایک گندگی ہے، غلاظت ہے۔ تو گناہوں سے پاکیزگی جو ہے اس کو طہارت معنوی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح علماء نے ایمان کو جو ہے، حدیث تو کہتی ہے طہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے آپ کا، لیکن اس نصف ایمان کو بھی علماء نے آگے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک حصہ آپ کا طہارت حسی کے ساتھ ہے کہ آپ بظاہر کتنا صاف ستھرا رہتے ہیں، آپ صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، آپ کے گلی کوچے، آپ کے رستے، آپ کے بازار، آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کے گھر، آپ کا ارد گرد، آپ کا گرد و نواح یہ کتنا صاف ستھرا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کتنے ایمان والے ہیں۔ اور دوسرا حصہ طہارت معنوی ہے کہ آپ کا جو باطن ہے، دل، یہ گناہوں سے کتنا پاک ہے۔ یعنی بظاہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ تو ظاہر ہو گیا، آپ کا باطن گناہوں سے پاک کتنا ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے اناد تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، نفرت تو نہیں ہے۔ اگر نفرت ہے تو اس کا کوئی سبب بھی تو ہو۔ حسد تو نہیں ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی گندگی ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کے ایمان کو کبھی بھی کامل نہیں ہونے دیتا۔ حسد یہ ایک ایسا گناہ ہے، جیلسی، کسی سے جلنا شروع کر دینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ نے کبھی لکڑی کو جلتے دیکھا ہے؟ سردیاں آتی نا، ہم لکڑیاں جلا لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو تپانے کے لیے، آگ کو تھوڑی تپش لینے کے لیے۔ جب ہم لکڑی کو آگ لگاتے ہیں تو اس کا وجود ہوتا ہے،
لکڑی کا بڑا حصہ ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں، وجود تو ہوتا ہے نا اس کا، لیکن جب لکڑی جل کے راکھ ہو چکی ہوتی ہے تو کیا اس کا وجود باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسد کی مثال بالکل ایسی ہے، جب کوئی انسان خود محنت نہ کرے، خود بھاگ دوڑ نہ کرے، خود سٹرگل نہ کرے، اور لوگوں سے بلا وجہ حسد شروع کر دے کہ اس کے پاس ایسا ہے، میرے پاس بھی، آپ بھی محنت کرو۔ ایک انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس نے محنت کی، پا لیا۔ ہر انسان کو حق ہے وہ محنت کرے، اختیار ہے نا، چاہے تو محنت کر لے، چاہے تو محنت نہ کرے۔ اب ایک انسان محنت کر کے کسی مقام پہ پہنچ گیا، دوسرا انسان ہے وہ محنت نہ کی، اس نے مقام حاصل نہ کیا، اور اب اگر وہ حسد کرنا شروع کر دے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح لکڑی کو آگ لگا دو اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جو اس نے نمازیں پڑھ پڑھ کے، روزے رکھ رکھ کے، صدقہ و خیرات کر کر کے جو اس نے نیکیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں نا، وہ حسد ان تمام نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ تو الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے گناہوں سے بچنا، یہ جو صفائی ہے یہ بھی نصف ایمان ہے۔ اور بظاہر جو صفائی ستھرائی ہے، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کی زبان پاک ہو، برے الفاظ سے، گالی گلوچ سے، کسی کی غیبت سے، یہ بھی تو ظاہر ہے نا، یہ بھی زبان پاک ہو۔ آپ کے گلی کوچے، آپ کے راستے، مثلا ہم اپنے راستوں کو دیکھ لیں، یہ ہمارا نالا ہے، آئے روز بند ہوا ہوتا ہے، پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کون کر جاتا ہے اس کو آ کے بند؟ فرشتے آسمان سے نہیں اترتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ ہم لوگ اس کو بندہ اندر شاپر پھینکتے جا رہے ہیں، جو کوڑا ہوا نالی میں پھینک دیا، جو گھر کا کچرا تھا نالی میں پھینک دیا۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کچرا اکٹھا کرو، وہ کوڑے کی جگہ وہاں جا کے پھینک دو۔ لیکن ہم نمازیں پانچوں پڑھ لیتے ہیں، روزے سارے کے سارے رکھ لیتے ہیں، جس روزے کی افطاری کے لیے جو ہم سبزی کے چھلکے ہوتے ہیں کرنی افطاری ہے، فروٹ چھیلا، اس کے چھلکے اٹھا کے کوڑے دان میں نہیں پھینکے، اٹھا کے نالے میں پھینک دیے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، آدھا ایمان تو آپ نے ضائع کر دیا۔ وہ جو پورا دن بھوکا رہ کے روزہ رکھا تھا آپ نے، اس کا افطاری بناتے وقت جتنا کچرا تھا اٹھا کے نالے میں پھینک دیا، نالا بند ہو گیا، آپ کا آدھا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو اسلام کی سائنس کو سمجھنا چاہیے، بہت ضروری ہے یہ بات۔ بڑی عید آتی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا مقصد تقویٰ تھا، ہم نے گوشت بانٹا، محلے داروں کو کھلایا، رشتہ داروں کو کھلایا، اس کا جتنا فضلہ تھا جہاں دل کیا پھینک دیا، اس سے بدبو آئی، اس سے بیماری پھیلی، ایمان آپ کا آدھا ضائع ہو گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے آپ کے بازاروں کی، آپ کے راستوں کی، آپ کے گھروں کی، آپ کے گلی کوچوں کی، یہ آپ کا آدھا ایمان ہے۔ اب اگر کسی انسان نے اپنے ایمان کا اندازہ لگانا ہو تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے گھر بار کا، اپنے گلی کوچوں کی صفائی کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا کتنا زیادہ حصہ پورے ملک پاکستان میں کس چیز پہ لگ جاتا ہے؟ نالیاں صاف کرنے پہ، گٹر بند ہوئے پڑے اس کی صفائی پہ لگ جاتا ہے۔ یعنی ہم خود ہی اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اس کو خود ہی ضائع کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو صفائی جو ہے چاہے ظاہری ہو چاہے قلبی ہو، یہ انسان کے آدھے ایمان کا حصہ ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، انسان کی زبان سے جو شکر کے کلمات ہیں، یعنی انسان جب کہتا الحمدللہ، میرے آقا کی سنت تھی ایک، ہم نے پچھلے نشست میں بھی ذکر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی ملتی تھی، آپ کو جب کوئی خوشی ملتی تھی، جب آپ کو کوئی نعمت میسر آتی تھی، آپ کی زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات، کہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کے ساتھ تمام نیک کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ اب کب فرمایا کرتے تھے؟ جب اللہ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا تھا، جب آپ خوش ہوتے تھے۔
لیکن جب کبھی آپ کے اوپر کوئی برا وقت آ جاتا، کوئی تنگ دستی، کوئی مشکل آ جاتی، جب کبھی پریشان ہو جاتے، کوئی مصیبت آ جاتی، تو شکوہ تب بھی نہیں کرتے تھے. تب آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یعنی چاہے حالات اچھے ہوں آپ تب بھی شکر ادا کرتے تھے، اور جب کبھی حالات برے آ جاتے، کوئی مصیبت آ جاتی، آپ تب بھی اللہ کا شکر ہی ادا کیا کرتے تھے، زبان سے شکوہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ میرے آقا کی خاصیت تھی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں والحمدللہ، یہ جو ہم الحمدللہ، کوئی حال پوچھتا ہے کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. یہ جو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تملأ المیزان، قیامت کا دن آئے گا، یہ جو انسان ہر وقت شکر کرتا رہتا ہے نا، انسان کا شکر اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا. یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان سادہ سا الحمدللہ کہہ دیتا ہے، ادھر انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر دی جاتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. دو باتیں، ایک اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا ہر بات پہ، حالات اچھے ہیں حالات برے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، ایک اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. اور دوسرا فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا. اس کا سادہ سا طریقہ ہے سبحان اللہ کہہ دیں. ہم محافل نے کہتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے سبحان کا مطلب یہ ہے تنزیہ اللہ تعالی عما لا یلیق بہ من العیوب ومماثلۃ المخلوق او کما قال. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر اس چیز سے پاک قرار دے دینا جو بھی اس کی طرف عیب کو منسوب کر سکے، یا کسی انسان کی جو مثلیت ہے. یعنی اللہ کو دو طرح، سادے الفاظ میں سمجھنا آسان ہے، دو چیزوں ہر طرح سے، ایک تو ہر طرح کے عیب سے پاک کر دینا. یعنی جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. ہر وہ چیز جو عیب ہو سکتی ہے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو مثلیت سے پاک ہے، کوئی بھی ذات تیرے علاوہ تیرے ہم مثل نہیں ہو سکتی ہے. یہی وہ وجہ تھی کہ جب میرے رب نے میرے آقا کی معراج کا ذکر کیا ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جب معراج کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اور کوئی وصف اپنا ذکر نہیں کیا وہاں پہ. کون سا وصف ذکر کیا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو عیب ہے اس میں ہے ہی نہیں. ہر وہ چیز جو کمی کا باعث بنے وہ اللہ میں نہیں ہے. ہر وہ چیز جو نقص کا عیب بنے اللہ میں. انسان ہے نا، اب انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کی کمی ہے، یہ اس کا عیب ہے کہ اتنا بڑا انسان ہے چھوٹی سی روٹی کا محتاج ہے، عیب تو ہے. رات ہوتی ہے انسان کو نیند آ جاتی، عیب تو ہے کہ انسان سونے کا محتاج ہے. گرمی لگی اے سی چلا دو بھائی، عیب تو ہے کہ انسان گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا محتاج ہے. سردی کا موسم آ گیا، گرم کپڑے پہن لو بھائی، کیوں؟ انسان سردی سے بچنے کا. یہ عیوب ہیں، یہ نقائص ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. جب ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس میں کسی طرح کی کمی پائی نہیں جاتی، کوئی نقص موجود ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ یعنی نبی کو معراج پہ وہ ذات لے کے گئی ہے جو تمام عیب سے پاک ہے. جب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جب اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو چاہے کر لے. وہ چاہے تو اپنے نبی کو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں مکہ سے فلسطین بھی لے جائے، وہاں سے آسمانوں پہ بھی لے جائے، سیر بھی کرائے، واپس بھی بھیج دے. کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جو بھی شخص الحمدللہ اور سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، یہ دو الفاظ کہنے سے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، اس کا ثواب کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ ثواب اس کو بھر دیتا ہے۔ یعنی وہ اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ وہ جو الحمدللہ اور سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے کہ جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی اس سب کو وہ بھر دیتا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب انسان کو کہنے کا ملتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ، جو نماز ہے وہ نور ہے، انسان کے لیے روشنی ہے۔ کون سی روشنی ہے؟ یہ وہ روشنی ہے، یعنی وہ روشنی جسے ہمیں دن کو نظر آ جائے یا رات کو لائٹ چلی جائے تو لائٹ آن کر لو موبائل کے لیے، یہ وہ روشنی نہیں ہے، یہ وہ نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے۔ مومن کی اپنے رب سے ملاقات کا نام نماز ہے۔ انسان جب نماز میں ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے نا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو میرے آقا نے خود ہی فرما دیا فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہ بھی دیکھ سکو فإنہ یراک، تو وہ تو پھر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ نور، جو مومن نماز پڑھتا ہے نا یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ نور کا مطلب وہ روشنی جو انسان کو رب کی راہ دکھا دے۔ رب کی راہ تب دکھتی ہے جب انسان نماز میں آتا ہے، اسے عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں رب کو تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب میں رب کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، یعنی انسان نے نماز سے سلام پھیر دیا، اب اس کے بعد کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، دنیا داری جو بھی معاملات کرنے ہیں، اس کے دل میں ایک بات رہتی ہے، یار ابھی تو میں اپنے رب کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی گھنٹے دو گھنٹے بعد میں نے پھر نماز پڑھنے چلے جانا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے انسان کے دل کے اندر، وہ کبھی اس کو گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ نماز آٹومیٹکلی انسان کو اپنے رب کی طرف اور قریب کر دیتی ہے، اور قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں یار ابھی تو میں رب کے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی میں نے زور کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، 2 گھنٹے بعد عصر کی نماز پڑھنی، پھر رب کے پاس چلے جانا ہے، 1.5 گھنٹے بعد پھر مغرب کا ٹائم ہو جانا، پھر میں نے رب کے پاس چلے جانا ہے، گھنٹے بعد عشاء کا ٹائم ہو جانا، پھر رب کے پاس۔ تو گناہ کیسے کروں میں؟ اگر گناہ کر لوں تو کس منہ سے رب کے پاس جاؤں؟ رب کے پاس کون سا منہ لے کے جاؤں؟ یا اللہ گناہ کر کے آ رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ الصلاۃ نور، آپ فرماتے ہیں نماز جو ہے انسان کے لیے ایک روشنی ہے جو انسان کو رب کی راہ دکھاتی ہے کہ یہ ہے رب کا راہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں والصدقۃ برہان، انسان جو صدقہ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جب انسان اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں برہان، وہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ ڈھال کیسے بنتا ہے؟ ہمارے عام طور پر مشہور تو یہی ہے صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ تصور اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں جو ڈھال مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ پیسے سے کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ ایک ضرورت ہے انسان کی، پیسہ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کیسے؟ پیسہ نہیں ہوگا تو گھر کیسے بنائیں گے؟ پیسہ نہیں ہوگا بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ اپنے اخراجات پیسے سے پورے ہوں گے نا، تو ضرورت تو ہے انسان کی، اور اس ضرورت کے تقاضے کے تحت انسان محبت بھی مال سے زیادہ کرتا ہے۔ لیکن جب اسی مال کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں وہ جو ہوس، حرص، لالچ، پیسے کی محبت، جس پیسے کی خاطر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ پیسہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، کسی انسان کو نہیں دینا ہے۔ انسان کو ہو سکتا ہے انسان بے ایمانی سے بھی دے دے، بے ایمانی کا کمایا ہوا پیسہ دے دے، لیکن وہ پیسہ جو رب کی بارگاہ میں دینا ہے، میرا نہیں خیال کوئی انسان سوچ سکے اچھا یار چوری کر کے کما لو پھر اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے۔
ملاوٹ کر کے کما لو اللہ کی راہ میں دے دیں گے، فراڈ کر کے جھوٹ بول کے نہیں، ایسا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ ہے بھائی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی انسان حرام کا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکتا ہے؟ الصدقۃ برہان، ان کا مطلب یہ ہے جب انسان صدقہ دینا شروع کر دیتا ہے نا، وہ کہتا نہیں اب حرام نہیں کمانا بھائی، کیونکہ میں نے اس سے صدقہ دینا ہے، تو وہ جو ڈھال بن جاتا ہے صدقہ آپ کا، وہ آپ کے گناہوں کے خلاف بن جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کے دل میں صدقے دینے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو انسان پھر حلال کا رزق کماتا ہے، حرام کا نہیں کماتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ میں نے اس میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقہ فطر بھی دینا ہے، مدارس کو بھی دینا ہے، کسی غریب کی مدد بھی کرنی ہے، تو وہ جانا تو اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ تو قرض کا محتاج نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، چاہے وہ دین کی خدمت ہو، چاہے وہ دین کی تعلیم کی خدمت ہو، چاہے وہ مسجد کی خدمت ہو، چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت ہو، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ تو اللہ کو کوئی جو انسان قرضہ دے گا وہ حرام کا کمایا وہ تو نہیں دے سکتا نا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں تو فلٹر لگے ہوئے سارے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ حرام کا یا حلال کا ہے۔ کئی لوگوں میں یہ ہوتا ہے اچھا حرام کا کما لو صدقہ کر دیں گے خیر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ نے مذاق اڑایا صدقے کا۔ صدقہ تو کہتے ہی اس کو ہے جو آپ کے مال کو پاک کر دے، اور اگر آپ کا مال ہی حرام کا کمایا ہوا ہے تو پاک کہاں سے ہوگا؟ جو آپ صدقہ دے رہے ہو وہ بھی حرام کا مال ہے تو پاک کہاں سے ہوگا؟ وہ تو آپ نے اسلام کا مذاق اڑا دیا۔ بہرحال آگے آپ فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ، یہ آج کے موضوع کے متعلق جو حدیث کا لفظ ہے کہ جو صبر ہے یہ دیا ہے۔ ضیاء نام بھی ہوتا ہے، ہم اردو میں ضواد پڑھتے ہیں، عربی میں دوات پڑھ لیتے ہیں۔ ضیاء کا مطلب بھی روشنی ہے، نور کا مطلب بھی روشنی ہے، تو فرق کیا ہے قرآن نے سمجھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے سورج کو کے ساتھ آیا ہے ضیاء، اور چاند کو نور کہا ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر۔ سورج کا جب بات آئی، حالانکہ سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی کو اللہ نے ضیاء کہا ہے، اور چاند کی روشنی کو اللہ نے نور کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضیاء کہتے ہیں وہ روشنی جو کسی سے لی نہ گئی ہو، جو خود بخود دی جا رہی ہو، اسے ضیاء کہہ دیتے ہیں، اور نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو کسی سے لے کر آگے دی جائے۔ مثلا چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی ہے، اس پہ سورج کی تپش پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، تو اس سے پھر ریفلیکٹ ہو کر زمین کی طرف آتی ہے۔ چاند کی اپنی روشنی تو ہے ہی نہیں، سورج کی پڑتی وہ آگے دے دیتا ہے۔ تو یہاں صبر، الصبر ضیاء کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پہ صبر کی کیفیت آتی ہے نا، صبر کبھی بھی اچھے حالات میں تو کرتا ہی نہیں انسان، صبر تو ہمیشہ مشکل وقت میں کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تنگی کا وقت آ جاتا ہے، کوئی مشکل کا وقت آ جاتا ہے، صبر تو اسی حالت میں کیا جاتا ہے نا۔ جب انسان خوشحال ہے تب صبر کیا کرے گا؟ علماء نے لکھا ہے صبر کو ضیاء میرے آقا نے اس لیے فرمایا ہے کہ صبر انسان کے لیے ایسی روشنی بنتا ہے کہ انسان کے سامنے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ صبر کب کرتا ہے؟ مشکل وقت میں۔ مشکل وقت کب آتا ہے انسان کا؟ تنگ دستی آ گئی، مال و دولت میں کمی آ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، نوکری ختم ہو گئی۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان صبر کرتا ہے، اور اس کو لوگوں کی مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب انسان پر مشکل وقت آ جاتا ہے نا تو انسان کے سامنے دو طرح کے لوگ بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، خون کے رشتے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ایک وہ جو اس کے اپنے نہیں ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے نا، جو واقعی اس کے اپنے ہوتے ہیں نا وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں، یعنی علماء نے یہ واضح لکھا ہے کہ وہ لوگ اگر کسی پہ مشکل وقت آ جائے تو اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، اب یا تو وہ خوشحال ہوں گے یا وہ خوشحال نہیں ہوں گے، یا تو ان کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ کسی اور کی مدد کر سکیں، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے۔ اگر تو ان کے پاس وسائل ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان پہ برا وقت آ جائے، اسے پتہ ہے کہ یار اس کے پاس وسائل ہیں، یہ چاہے تو مدد کر بھی سکتا ہے،
تو جب برا وقت آتا ہے نا تو پھر انسان کو الصبر ضیاء کہ ایسی روشنی ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یار یہ لوگ میرے اپنے ہیں اور یہ لوگ باتوں میں تو اپنے ہیں، باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن آج میرے پہ مشکل وقت آیا ہے تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو صبر انسان جب کرتا ہے، ایک تو اس کے یہ نکھار اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میرا اپنا ہے اور یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ باتیں کرتے تھے اب کام تو آئے نہیں میرے، تو کہاں کے اپنے ہوئے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ نے صابرین کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، پچھلے نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، باقی لوگوں کا تو حساب ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صرف صبر کیا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی زبان پہ ناشکری نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کیا، محنت بھی کی، صبر بھی کیا، اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے وہ آئیں گے نا، اللہ فرشتوں کو کہے گا ان کا نامہ مال بند کر دو بھائی، سائڈ پہ کر دو۔ فرشتے کھاتا ہے، یہ اللہ یہ اس کا کھاتا ہے، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں، یہ گناہ، یہ اچھائیاں، اللہ کہے گا ان کا کھاتا بند کر دو۔ کیوں؟ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ کن کا؟ جو انسان صبر کرتا ہے، جو انسان صرف صبر کرتا ہے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ نے جو دیا اسی میں گزارا کرتا ہے، کبھی سوال نہیں کرتا کسی کے آگے۔ ہاں محنت کرنی ہے، وہ تو ہر انسان نے کرنی، وہ تو لازم ہے، ایسا نہیں کہ گھر بیٹھ جو ٹھیک ہے جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا، نہیں، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ جب محنت کریں گے، سٹرگل کریں گے، اللہ نے جو رزق دیا آپ کو دے دیا، اس کے بعد صبر کریں۔ مشکلات آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں نا، کوئی نہیں، پھر کیا ہوا، ہم نے محنت کی، جتنی کر سکتے تھے کر لی، اب اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو محنت کرنے کے باوجود بھی اگر انسان پہ برا وقت آ جائے تو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ کی ذات جو ہے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر دے گی، ان کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اللہ کہے گا تم اس کا کھاتا لے کے آگے ہو، وہ ساری زندگی بیچارے نے صبر کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تنگ دستی رہی، برے حالات رہے، جو خواہش کرتا تھا نہیں پوری ہوتی تھی، جو آرزو تھی پوری تو میں نے کی نہیں، تو اب میں اس سے حساب کیا لوں؟ تو اللہ کہے گا ان کے کھاتے بند کر دو، یہ صابرین ہے، وبشر الصابرین۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا خوشخبری سنا دو، کن لوگوں کو؟ جو صبر کرنے والے تھے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن جو ہے یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت بن جائے۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یا تو آپ کے لیے حجت بن جائے گا، کس طرح؟ گواہی دے گا یا اللہ اس نے تیرے احکامات پہ عمل کیا تھا، یہ آپ کے لیے حجت بن گئی، بخشش کی حجت۔ اور اگر انسان قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں حجت علیک، تو پھر یہی قرآن رب کے سامنے کھڑے ہو کے گواہی دے گا یا اللہ اس نے تیرے احکام پہ عمل نہیں کیا تھا۔ تو اب انسان پہ ہے، چاہے تو قرآن پہ عمل کر کے قرآن کو اپنا گواہ بنا لے جنت کے لیے، اور چاہے تو قرآن کے احکامات پہ عمل نہ کرے اور اس کو گواہ بنا لے اپنا جہنم کے لیے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے اختیار دیے ہیں آپ کو، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، کہ ہر انسان صبح کے وقت گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ میرے آقا نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتایا زندگی گزارنے کا، کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ محنت انسان کو جو بھی میسر آئے کرنی چاہیے، فارغ بیٹھنا بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کے وقت گھر سے نکل جاتا ہے محنت کرنے کے لیے، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، جو بھی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں فمعتقھا او موبقھا، یا تو آپ فرماتے ہیں وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک نیکیاں کر کے معتقھا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، او موبقھا یا سارا دن گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے، یعنی جہنم کا سزاوار بنا لیتا ہے۔ آج کی یہ حدیث